بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں لوگ اکثر سوال کیا کرتے تھے جو کہ مختلف موضوعات حوالے سے ہوا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جن میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا کہ کیا فوت ہونے کے بعد بھی ماں باپ کی روح اپنے گھر لوٹتی ہے؟ اس سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا جواب دیا، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ماں باپ کی روحیں کس دن گھر پر آتی ہیں، اور اس بارے میں مکمل تفصیلات سے جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب بتاتے ہیں اور پھر آپ کو روحوں کی آزادانہ طور پر پھرنے کی بات سنائیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے سلمان، یاد رکھو، جب والدین فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی روحیں اپنے گھر اپنے بچوں کے پاس آتی ہیں اور اپنی اولاد سے فریاد کرتی ہیں، آہو پکار کرتی ہیں، اور اپنی اولاد سے یہ سوال کرتی ہیں کہ صدقات اور نیک اعمال کے ذریعے ان پر مہربانی کریں، اور ان سے اپنے لیے دعاؤں کے لیے سوال کرتی ہیں۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماں باپ کی روحیں کیوں واپس لوٹتی ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا نامہ اعمال بند ہو جاتا ہے۔ مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کی محتاج ہو جاتے ہیں کہ کوئی ان کے نام پر صدقہ کرے، کوئی ان کے لیے نیک اعمال کرے کہ ایصال ثواب کر دے، تاکہ ان کی روحیں درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کے وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روح گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے، اس کے لیے نیک اعمال کیے جائیں اور صدقہ دیا جائے۔ پھر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پوچھا کہ یہ روحیں کب اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ روحیں ہفتے میں ایک دن اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں، اور وہ دن حضرت جمعرات کا ہے، یعنی جمعرات کی رات کو یہ روحیں اپنے گھروں میں آتی ہیں اور چیخ چیخ کر اپنوں کو پکارتی ہیں، لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کی آوازیں نہیں سن سکتے اور وہ اپنی دنیاوی کاموں میں مگن رہتے ہیں، لہٰذا یہ روحیں اسی طرح سے مایوس ہو کر لوٹ جاتی ہیں، سوائے اس کے جن کی اولاد نیک کار ہو اور اپنے والدین کے لیے اعمال ہدیہ کرے اور ان کے لیے دعائیں کریں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے سلمان، یاد رکھنا، اپنی مرحومین کے لیے دعا کرتے رہا کرنا۔ جب کوئی اپنے مرحومین کے لیے دعا کرتا ہے تو ان کی روحیں اللہ سے فریاد کرتی ہیں کہ یا اللہ، جس طرح ہماری اولاد نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد کیا ہے، تو ان پر بھی رحم فرما، ان کی دنیا کی پریشانیوں کو ختم فرما اور ان کے لیے آسانیاں پیدا کر۔ ناظرین، یہ تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان، جس سے واضح ہوتا ہے کہ روحیں جمعرات کے اپنے گھروں کو لوٹتی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس طرح کی ایک اور حکایت بھی روایت کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں اداس بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور ان سے پوچھنے لگے کہ میں آپ کو افسردہ دیکھ رہا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے سلمان، میں اس لیے اداس ہوں کہ آج میں نے ایک ماں کی اپنی اولاد کے گھر روتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ اپنی اولاد سے فریاد کر رہی تھی، اس کی آہ پکار سن کر میں پریشان ہوں، اور اپنی اولاد سے یہ سوال کر رہی تھی کہ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے میرے اوپر مہربانی کرو، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرو۔ تو اس پر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مرنے کے بعد ماں کی روح واپس لوٹتی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہاں، جب ماں باپ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا اپنا اعمال نامہ تو بند ہو جاتا ہے، مگر مرنے کے بعد وہ اپنی اولاد اور اپنے رشتہ داروں کے محتاج ہو جاتے ہیں۔ کوئی ان کے نام پر صدقہ کر لے، کوئی ان کے لیے نیک اعمال کر کے ایصال ثواب تاکہ ان کی درجات بلند ہو سکیں یا ان کے عذاب میں ان کی وجہ سے کمی ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ماں باپ کی روحیں گھر لوٹتی ہیں اور فریاد کرتی ہیں کہ انہیں بھی دعاؤں میں یاد کیا جائے۔ ناظرین، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ والدین کے لیے ان کی وفات کے بعد دعا ضرور کرنی چاہیے اور ان کو اعمال ہدیہ کرنے چاہیے تاکہ ان کی روحوں کو سکون پہنچ سکے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو
ख्वाब में देखा तो पूछा کہ کیا ہم لوگوں کی دعائیں آپ تک پہنچتی ہیں؟ تو اس مرحوم نے جواب دیا کہ ہاں، خدا کی قسم یہ دعائیں ہمارے پاس نورانی لباس کی صورت میں پہنچتی ہیں، ان کو پہن لیتے ہیں۔ لیکن ناظرین، کتنے افسوس کا مقام ہے کہ عموماً لوگ اپنے مرحومین کو بھلا دیتے ہیں اور چند دن دعا کرنے کے بعد ان کے لیے دعا بھی نہیں کی جاتی۔ یہی عام مشاہدہ ہے ناظرین۔ جہاں تک ہم بات ہے ارواح کی کہ وہ مرنے کے بعد نقل و حرکت کر سکتی ہے یا نہیں، تو اس حوالے سے آپ کو ایسی روایت سناتے ہیں جن سے روحوں کی آزادانہ نقل و حرکت کے بارے میں واضح ہوتا ہے۔ حضرت سعید بن حسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہم ملے۔ ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر تم مجھ سے پہلے انتقال کرو تو مجھے بتانا کہ وہاں کیا پیش آیا۔ پوچھا گیا کہ زندہ اور مردہ بھی ملتے ہیں؟ فرمایا ہاں، مسلمانوں کی روحیں تو جنت میں ہوتی ہیں، انہیں اختیار ہوتا ہے کہ جہاں جاتے ہیں جہاں چاہیں جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ دنیا مومن کا قید خانہ ہے، جنت جب مسلمان مرتا ہے تو اس کی راہ کھول دی جاتی ہے، جہاں چاہے جائے۔ ناظرین، روح وہ امر ربی ہے جس کے حکم کے محتاط ہمارا وجود شروع ہوتا ہے۔ قرآنی تعلیمات کی روشنی میں یہ کہا جاتا ہے کہ روح کا مادہ نور ہے اور یہ نورانی توانائی کی ایک قسم ہے۔ جس طرح ملائکہ نور سے پیدا ہوئے ہیں، اسی طرح روحیں بھی سائنسی تحقیق کے مطابق روح انسان کا وہ حصہ ہے جس کا موت بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ روح اللہ تعالیٰ کے ایک فیصلے کا نام ہے، اس سے زیادہ نہیں جان سکتے۔ انسان کے پاس جو علم ہے وہ بہت ہی کم ہے، بلکہ دیا ہی نہیں گیا، جبکہ روح کو سمجھنے کے لیے زیادہ علم چاہیے جو مخلوق کی شان کے لائق ہی نہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کے لیے خدا کے فضل و کرم کا ذریعہ ہے اور خدا کی رضا ان کی رضا ہے۔ اسی لیے خدا نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا ہے وہاں والدین کے ساتھ احسان کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کا بہت بڑا درجہ رکھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کے حقوق واضح کیے ہیں۔ یہاں تک بھی آتا ہے کہ والدین کی رضا میں اللہ کی رضا اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم فرما دیا ہے کہ والدین کے ساتھ نے اف تک بھی نہ کرو۔ اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک پر اجر رکھا ہے، وہاں پر ان کی نافرمانی پر عذاب بھی رکھا ہے۔ والدین میں والدہ کا رکھا ہے، زندگی کے اندر والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے اور مرنے کے بعد بھی ہمارا مذہب ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ والدین کے ایصال ثواب کرتے رہیں تاکہ ان کی کمی پیشی کو اللہ رب العزت معاف فرمائے، ان کی بخشش کر دیں اور ان کی درجات کو آپ کی دعاؤں اور نیک اعمال کی وجہ سے بلند فرماتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مرنے کے بعد ان کی ایصال ثواب کے لیے دعا اور نیک اعمال کا اہتمام کیا جائے۔ ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیو کو لائک بھی ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔